نہیں نہیں اورنگزیب بھائی، وہ میں اصل میں کیا ہے کہ نا میری جو میرے ساتھ مسئلہ تھا نا، اس کا دوائیوں سے علاج نہیں ہو رہا تھا. پھر ڈاکٹر نے بولا ہومیوپیتھی کریں تو پھر آپ ٹھیک ہوں گے، ہومیوپیتھی کی دوائی. اچھا ہونے رہا گئے معذرت. ہماری معیشت کے بھی ناظرین اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کا ہومیوپیتھی کا علاج کروانا پڑے گا. نہیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ دوا تو ہم نے ہر کھا لی، ٹھیک ہے، ہر دوا کھا لی ہم نے، ڈبل ڈوز کر کے کھا لی ہم نے. مہنگائی بڑھا دی، ٹیکس بڑھا دیے، بجلی کے بل بڑھا دیے، گیس کے نرخ بڑھا دیے، آلو پیاز کے ریٹ بڑھا دیے. دنیا جہاں کی ہر دوائی جو معیشت دانوں سے ملتی تھی ہم نے کھا لی، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. اسی لیے ہمارے مسئلے کا، معاشی مسئلے کا حل بھی ہومیوپیتھی کی دوائی ہے. تو ہومیوپیتھک علاج کہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، تو اور ہوتا بھی بڑا سیلو ہے. خیر اینی وے، اب آپ کو کیا بتائیں ان چیزوں کے بارے میں. میں کل سوچ رہا تھا کہ یار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ٹویٹر تو آپ کے ملک میں چل نہیں رہا، اور ٹویٹر کا نام اب چینج کر دیا ہے ایکس. ٹویٹر کا نام ایلون مسک نے رکھ دیا ہے ایکس، ایک والا، ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ آپ کے ملک میں چل رہا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا فلم چل رہی ہے. پاکستان کو بند گلی میں لے جانے کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے لا کے ہمیں بند گلی میں کھڑا کر دیا. آپ دیکھ رہے ہو کون سی والی نیوز؟ وہ والی نیوز جو کہ مقامی طور پہ جنریٹ ہو رہی ہے. جیسے جو ہے وہ نہیں ہوتی، خوشی منائی جاتی ہے کہ بھائی ان کے ہاں بیٹا ہو گیا، پھر اس کے بعد آ کے وہاں پہلے ناچ گانا ہوتا ہے. ہمارے گلی محلوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ والے، ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہاں پہ پیدا ہوا بچہ، پتہ آپ کو. تو اسی طرح جو ہے نا وہ پہنچ جاتے ہیں گھر پہ، بخشش لیتے ہیں، پھر بہت گاتے بجاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں بچے کو. ہاں مطلب ان کا تو اس طرح کا عالم ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہوا ہے یا ہوئی ہے. اب ہمیں جوائن کریں گے جناب ثاقب فیاض مگوں صاحب، جو کہ سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی ہیں اور تاجر صنعت کار رہنما ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو. جناب ثاقب فیاض مگوں صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سال 2024 میرے مطابق ایک بہت مشکل سال تھا. تاہم میڈیا اور تاجر رہنماؤں نے بڑا مثبت کردار ادا کیا. اس کے باوجود کہ حکومت کی معاشی کارکردگی بہت کمزور رہی، لیکن میڈیا نے بھی اور تاجروں نے بھی ملک کی سالمیت کی خاطر، ملک میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی خاطر خراب پالیسیوں کے باوجود حکومت کو زیادہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. لیکن ہم نے صرف ملک کی محبت کی خاطر، اداروں کے ساتھ اپنی محبت کی خاطر اور اس ملک کی سالمیت کی خاطر ہم نے غلط کو بھی صحیح بولا. یقین کریں ہم نے رات کو بھی دن بولا ہم نے، تاکہ کسی طرح حکومت کو ہم جو ہے وہ سہارا دے سکیں. ان کی غلط پالیسیاں، ناقص پالیسیوں کو بھی ہم نے تعریفیں کر کے ان کو بڑھایا آگے کہ بھئی کسی طرح حکومت کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میڈیا بھی، تاجر برادری بھی اور اس ملک کے انٹلیکچوئلز بھی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. اس ملک کے حالات میں جتنی بھی خرابی آئے ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، نہ سرمایہ کاری کے شعبے میں کوئی کامیابی حاصل ہوئی، نہ اصلاحات کے شعبے میں کوئی کامیابی حاصل ہوئی. اب میں کیا بولوں ثاقب فیاض مگوں صاحب، معذرت مجھے بار بار اپنا سوال دہرانا پڑ رہا ہے، لیکن میرے خیال آپ نے میری بات جزوی سن لی ہوگی. میرے خیال تاجر برادری نے جتنی ذمہ داری کا ثبوت پچھلے سال میں دیا، اس کے باوجود کہ حکومتی پالیسیاں بالکل معاشی ترقی کی طرف نہیں لے کر گئیں ملک کی، آپ نے بھی، ہم نے، میڈیا نے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیا. لیکن اب حکومت کو اصلاحات کرنی پڑیں گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، جو سال 2024 جو تھا اس کی سٹارٹنگ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ہی ایسی صورتحال تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے بہت ساری چیزیں میں
امپروومنٹ آتی چلی گئی. اور ہماری ملاقات جو ہوئی تھی مڈ آف 2024 چیف آف آرمی اسٹاف سے، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، کراچی میں آئے، اور انہوں نے بھی اس وقت حالانکہ سچویشن اتنی اچھی نہیں تھی، بہتر نہیں تھی، لیکن اس وقت انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا تھا کہ اور کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ ادھر ہی کریں، پاکستان میں کریں، اور اپنے بزنسز کو جو ہیں وہ پرموٹ کریں، اور یہاں پر اچھی صورتحال اور اکنامک پوزیشن اچھی ہو جائے گی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کافی انڈیکیٹرز جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ امپروو ہونا شروع ہوئے. ہمارا جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 2024 میں ہمارا وہ 4.9 تک آ گیا تھا. ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہو گیا. پہلی مرتبہ جو بیلنس آف پیمنٹ تھی اس میں وہ سرپلس ہو گیا، بلکہ کہ جو فورن ریمیٹنس آتی ہیں اور جو ایکسپورٹ کی ریمیٹنس ہیں وہ، اور امپورٹ کا جو بل تھا ہمارا، تو اس میں کچھ سرپلس رہا. تو اصل بات یہی تھی کہ جو یہاں کا بزنس مین تھا، یہاں کے انڈسٹریز تھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ لوگ اپنے کام میں لگے رہے. بہت مشکل دور نہیں، تھا. لیکن میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تاجر برادری کو بھی اور پاکستان کی میڈیا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ معیشت کو درپیش اتنے سخت قسم کے چیلنجز تھے پاکستان کے میڈیا کو اور پاکستان کی تاجر برادری کو، کہ ملک کے معاشی حالات نا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ خراب رہے ہیں. تھوڑے سے معمولی سے بالکل بہتر ہوئے، لیکن ہم نے اتنے بڑھا چڑھا کے پیش کیے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک کی معیشت چل پڑے. لیکن اب حکومت کو توجہ دینی پڑے گی کہ حقیقی اصلاحات کر کے کسی طرح معیشت کی اسپیڈ کو تیز کیا جائے. اور ثاقب فیاض مگو صاحب اور ان کی تنظیم فیڈریشن کو بھی میں خراج تحسین پیش کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے بڑا ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ اپنایا. تو معذرت کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، میں چاہوں گا ثاقب صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر میں آگے چلوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو اس وقت جو تھے بزنس مین، انہوں نے کافی ذمہ داری کا ثبوت دیا، ایسے کہ آپ نے کہا، اور ہمت نہیں آ رہے. اور اپنی خاص طور پہ انڈسٹریز کے لیے ایک بہت ہی سخت وقت تھا، کیونکہ اس میں جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 24% پر تھا. اچھا، اور اس میں یہ بات تھی کہ جو انڈسٹریز کی جو ورکنگ کی گئی تھی، جو فیزیبلٹی بنائی گئی تھی، وہ 8 یا 9% پہ بنائی گئی تھی، کیونکہ یہ ساری فیزیبلٹی جو پہلے جو 2022 سے پہلے کی، ظاہر بات ہے جو بھی ایک انڈسٹری کی جب فیزیبلٹی بنتی ہے تو وہ 3-4 سال تو اس کو اسٹیبلش ہونے میں لگ جاتا ہے. اور پھر انہوں نے ٹوٹل اپنی جو ورکنگ کی تھی وہ 8 یا 9% کے اوپر کی تھی، اور پھر ایک دم ہی یہ امیڈیٹلی بڑھتے بڑھتے وہ 24% تک پہنچ گیا تھا. تو وہ ان کی کاسٹ، فائنینشیل کاسٹ انڈسٹریز کی بہت اوپر ہو گئی تھی 2024 میں کی سٹارٹنگ میں. اور پھر جو ہے جو الیکٹرک پرائسز وہ پہلے ہی جو ہیں وہ اوپر تھیں، اور 2024 میں مزید بلکہ بڑھا دی گئیں. پھر اس میں ایٹ دا اینڈ جو ابھی ہمیں ایک امید کی کرن جو اب نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ پورا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہیں وہ ریویو ہو رہے ہیں. اور جو ہمارا مطالبہ تھا کہ 9 سینٹ کی بجلی دی جائے، اب وہ شاید وہ پورا ہو جائے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وقت تھا، جو سارا وقت اس کی وضاحت پلیز دیکھیں. آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا، اس کے لیے آپ نے پورا سال محنت کی ہے، میں نے خود دیکھا ہے آپ کو کرتے ہوئے. معذرت کے ساتھ سر 9 سینٹ مجھے دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ انرجی کے بارے میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے. میں آپ کو فرینک بات کر رہا ہوں، انتہائی غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ، عوام کے لیے بھی بہت غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ، اور آپ تاجر و صنعتکاروں کے لیے بھی بہت کیجول ایٹیٹیوڈ. ان کا کوئی مجھے ارادہ نہیں دکھ رہا کہ یہ توانائی کے شعبے کو کوئی ایڈریس کریں. نہیں، یہ جس میں دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ ابھی تک 26 جو آئی پی پیز ہیں اس کے ایگریمنٹ ریویو کیے جا چکے ہیں، اور وہ ریویو ہو رہے ہیں. اور باقی بھی جو ہیں وہ آئی پی پیز کے جو ایگریمنٹ ہیں، اب اس ایگریمنٹ کو جب ہم بولتے ہیں کہ ریویو کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بیسک چیز ہے اس میں
وہ ہے جیسے ہم نے جو ہمارا مطالبہ تھا PCCI کا کہ ٹیک اینڈ پے والا سسٹم ہونا چاہیے، جتنی بجلی ہم لیں گے اتنی پیمنٹ کریں گے، تو اسی کی بنیاد پر اب وہی ایگریمنٹ اسی فارمولے کے لیکن اوپر ریویو کیا جا رہا ہے۔ لیکن KPI تو ریٹ ریڈکشن تھا نا آپ کا، مطلب ایم یہ تھا آپ کا کہ یہ ساری ایکسرسائز کے بعد ٹیرف کم ہو۔ میں نے کل اپنا بل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں نے بجلی کم استعمال کی لیکن میرا بجلی کا بل زیادہ آیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ پروگریسولی انہوں نے الیکٹرسٹی کا ریٹ بڑھایا ہے and this has been going on year long۔ اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جب آپ کی جو اصل جو بل کا وہ جو آتا ہے، جو اضافہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ایسے ہے کہ جو بھی بڑی انڈسٹریز ہیں یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ جو ایسے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں سولر لگا لیا ہے، جو انڈسٹریز جو ہیں بڑی جو وہ افورڈ کر سکتی ہیں انہوں نے اپنی انڈسٹریز میں سولر پر آ گئے ہیں، تو انہوں نے جو IPP سے یا جو بھی فار ایگزامپل کے الیکٹرک سے اگر وہ بجلی لیتے تھے تو اب وہ اس میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن جو وہ پروڈیوس کریں، جو IPP کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہے کہ جو بھی وہ چاہے بجلی استعمال ہو یا نہ ہو انہوں نے پیسے لینے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیپیسٹی چارجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے کہا نا کہ پہلے بجلی کم استعمال کی پھر بھی ہمارا بل پہلے سے زیادہ آیا، تو وہ کیپیسٹی چارجز ہیں۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب حکومت یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہے کہ ٹیک اینڈ پے، جب ہم بجلی جتنی لیں گے کنزیومر بجلی اتنی پیمنٹ کریں گے، جو بجلی نہیں لیں گے وہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیمنٹ نہیں کریں گے، تو اس سے جو ہمارا بجلی کا میں سمجھتا ہوں کہ 30 to 35% جو کیپیسٹی چارجز ہیں تو وہ چارجز ہمارے کم ہو جائیں گے۔ تو مجھے اچھی امید ہے، اور جو میری ایک انفارمیشن کہہ لیں یا جو مجھے ایک آئیڈیا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا مارچ اینڈ یا اپریل کی سٹارٹنگ تک یہ ریٹ ہو جائے گا، اور یہ تمام جو سسٹم ہے، جو تمام ایگریمنٹ ہیں وہ ریویو بھی ہو جائیں گے اور ہمارا بجلی کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ کم نہیں ہوتا تو ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ اسی آسرے پر ہے کہ اگر تو یہ وہ ریٹ کم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ لاسز کر رہے ہیں، اسی امید کے آسرے پہ کہ یہ بجلی کا ریٹ کم ہو جائے گا تو ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ لاسز سے باہر آ جائیں گی اور وہ اپنی انڈسٹری کو چلانے کی قابل ہو جائیں گی۔ کتنی انڈسٹری تو آلریڈی بند ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے، اور وہ لوگ ابھی تک اپنی انڈسٹری کو سیل آؤٹ نہیں کر رہے، صرف بند کر کے بیٹھے ہوئے کہ شاید بجلی کا ریٹ کم ہو تو ہم کچھ کمپیٹیٹو ہو جائیں اور پھر ہم لوگ اپنی انڈسٹری پھر سے چلا سکیں گے۔ اچھا، ایک اور امپلیکیشن جو دکھائی دے رہی ہے، اب میں تھوڑا میکرو لیول پر آپ سے ڈسکس کروں گا، بات یہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے، سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ بھی میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، پاکستان کے لیے کافی کٹھن اور مشکل وقت آنے والا ہے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہے اور حالات معاملات پیچیدہ ہو رہے ہیں، کیا معیشت کے اوپر اس کا فال آؤٹ ہوگا؟ ناظرین، دنیا کی بدلتی صورتحال کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اوورآل سچویشن بڑی جلدی چینج ہو سکتی ہے اور میرے خیال سے ہو بھی جائے گی۔ جو چیزیں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پہ آ رہی ہیں، نیوز میڈیا پر آ رہی ہیں اور پولیٹیشنز کے اسٹیٹمنٹس ہیں بالخصوص ویسٹ کے اندر، ان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی طرف بدلتی صورتحال کے اندر پالیسیز بھی تبدیل ہو جائیں گی۔ میں نہیں قطعی یہ محسوس کرتا کہ کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ کوئی چینج ہوگا یا نہیں ہوگا، دیٹس ناٹ مائی ڈومین، لیکن پاکستان کی طرف ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے گا 20 دن کے بعد، یہ میری انٹرپریٹیشن ہے بیسڈ آن دی نیوز میڈیا اینڈ نیوز رپورٹس فرام ڈفرینٹ نیوز آؤٹ لیٹس۔ اب پرابلم یہ ثاقب فیاض مگوں صاحب رائٹنگ آن دی وال بزنس مین سب سے پہلے دیکھتا ہے کیونکہ اس کا منافع انوالوڈ ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی اکنامک فال آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اگر ہماری طرف فورن پاورز کی پالیسیز چینج ہو جائیں؟ جی دیکھیں، اس وقت جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے، اور
کسی بھی قسم کا کسی کنٹری پر اگر کوئی ایسی چیز یا جیسے آپ نے کہا کوئی ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اثر تو آتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں اور ہمیں اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے بازوؤں پر ہمیں انحصار کرنا چاہیے، اپنی طاقت پر۔ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے پاکستان میں، جو پوٹینشیل ہے اس کو اور جو پاکستان میں اپورچونیٹیز ہے اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری اپنی آبادی جو ہے وہ 240 ملین لوگوں کی ہے، جس میں 60% یوتھ کے اوپر مشتمل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم لوگ صرف وہ فیصلے کریں جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں اور کس طرح ہم اپنی ہی پاپولیشن کو صحیح طور پہ پازیٹیولی اس کو یوز کریں، اس کو ہم لوگ جو ہماری 60% پاپولیشن یوتھ پر ہے، ہم آئی ٹی سیکٹر کے اوپر توجہ دیں اور ان کو ایک پراپر ان کی ٹریننگ کریں اور ان کو ایجوکیٹ کریں اور آئی ٹی سیکٹر میں ان کو ہم کھپا سکیں، تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں ہماری ایکسپورٹ بھی بہت بڑھ سکتی ہے اور بہت بڑا ایکسپوجر مل سکتا ہے پاکستان کو۔ یہ تو ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مائنز اینڈ منرلز ہے، اس کے اوپر ہم توجہ دیں کہ کیسے ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ہی پریشیس اسٹون موجود ہیں، پاکستان خزانوں سے بھرا پڑا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں، تو پھر وہ چاہے وہ ہمیں اس کی پرواہ پھر نہیں ہوگی کہ دوسرے ممالک کا ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ بدل رہا ہے یا انہوں نے کیا پالیسی وہ انٹرنیشنلی رکھنی ہے۔ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ایران کی ہے۔ ایران کے اوپر کتنے سینکشنز ہیں، کتنی چیزیں ہیں، لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پھر بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ ابھی تک اس کی اگر ایکسپورٹ دیکھیں تو ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے اور ادھر کی انڈسٹری بھی بڑھ رہی ہے۔ تو ایران کے اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمارا ملک تو اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے ملک میں پوٹینشیل اور اپورچونیٹیز موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں ان باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہم صرف وہ فیصلے کر لیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اور اپنی جو ہماری اسٹرینتھ اور پوٹینشیل اور اپورچونیٹیز ہیں ہم اس کو صحیح طور پہ استعمال کر لیں، تو میرے خیال میں ہمیں پھر کسی چیز سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے پیش کیا، آپ کا بہت ہی شکریہ جناب ثاقب فیاض مگوں صاحب، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ بہت ہی اہم کے اوپر ہماری ثاقب فیاض مگوں صاحب کے ساتھ بات ہوئی، کچھ اہم نکات کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالتے ہوئے یہ بتایا کہ حکومت کی کارکردگی 2024 کے اندر پچھلے سال کے مطابق پچھلے سال کے ساتھ موازنہ کرنے پر کافی بہتر ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور اہم نکات کے اوپر بات کی کہ کس طرح سے تاجر صنعت کار برادری کی توقعات ہیں کہ اس سال مارچ یا اپریل کے مہینے کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخ جو ہیں ان میں کمی آنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بین الاقوامی چیلنجز کے متعلق ان کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ پاکستان کو کیونکہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا طریقہ سیکھنا ہے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ ہم سیلف ریلائنٹ بنیں اور اپنے وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے مشکل وقتوں میں بھی ہم نیویگیٹ کر سکیں۔ یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ ناظرین بتا دوں کہ بین الاقوامی دنیا کا بالکل ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف بدل چکا ہے۔ کون باہر آئے گا کون اندر آئے گا یہ مجھے نہیں پتا اور نہ میں اس پر تجزیہ دینا چاہتا ہوں، لیکن موجودہ ادوار کے اندر جس طرح کے ٹویٹس، جس طرح کے ایکس پہ پیغامات پاکستان کے متعلق دیے جا رہے ہیں، ہمارے برادر ممالک بھی جن کے اندر ترکی بھی موجود ہے اور مشرق وسطیٰ کے بھی بہت سارے ممالک موجود ہیں، ان سب کے نیوز میڈیا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ایک لکھائی ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایران کا نام انہوں نے لیا، ایران کے اندر پاکستان کے متعلق کیا باتیں کی جا رہی ہیں، ان کا سرکاری میڈیا پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کس سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اگر میں نے یہاں میڈیا پہ بتا دی تو ایک طوفان برپا ہو جائے گا کہ وہاں پر ان کا ریاستی میڈیا ہمارے متعلق کیا کہتا ہے۔ افغانستان کے میڈیا نے پاکستان کے بارے میں کیا کیا کہا یہ مجھے نہ کہنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کا ہر میڈیا ان کا سرکاری میڈیا ہی تصور کیا جائے گا
ان کے ہاں میڈیا بہت کلوزلی مانیٹر اور سکین کیا جاتا ہے، اور وہاں ریاست کی لائن سے ہٹ کے کوئی بھی بیانات نہیں آ سکتے۔ چائنا کا میڈیا پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کی حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کے متعلق جاننے کے لیے آپ کو صرف انٹرنیٹ پہ جانے کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور امریکہ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ساری دنیا کو ہی پتہ ہے۔ ناظرین، مشکل وقت کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی پلاننگ کر کے رکھیں۔ آپ کا بھائی وقت سے پہلے آپ کو بات بتا دیتا ہے، آگے سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے ویٹ فار میسیج آن فیس بک۔ علی ناصر مائی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔